اور دوسری طرف یہ پاک طیب مطہر گھرانہ کہ جس کی عظمتوں کا چرچا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید میں بھی ہے، پاک نبی کے فرامین میں بھی ہے۔ جو بھی بندہ کلمہ پڑھتا ہے جی مسلمان ہونے کے لیے تو کیا شہادت دیتا ہے، وہ دو شہادتیں بتا دیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، منہ سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا۔ یہاں کیا ابو طالب نے اپنی شاعری میں بتایا نہیں ہے؟ داروں میں سے ہو، میرے رشتہ داروں میں سے ہے، اور دوسری اس وجہ سے مجھے تم سے محبت ہے کہ تم میرے چچا ابو طالب کو بہت عزیز اور بہت محبوب تھے۔ کہا کہ میں لات عزا منا، یہ جو 360 بت کعبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا، یہ اسی دور کی بات ہے۔ آپ نے بتوں کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ محمد کے رب کی طرف رجوع کیا۔ کوئی بھی حضرت ابو طالب کے گرانے کا بت ثابت کر دے، جو جرمانہ مجھے کہیں گے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی ان کا بت ثابت وہاں نہیں کر سکتا۔ اور خود حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب یہ لوگ ملت ابراہیمیہ پر تھے، اور نبی کا جو نکاح خواہ ہے وہ کافر ہو، یہ نبی کے لیے بہت بڑا عیب ہوتا ہے۔ الفاظ جناب ابو طالب کے علامہ صاحب نے بیان کیے ہیں کہ آپ خوف نہ کھائیں، آپ خوف نہ کھائیں، آپ حق بیان کریں۔ سیم یہ الفاظ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟ یا جن کو رائج کرنے کی کوشش کی، بعد میں ایسے 70 سے زائد امور ہیں کہ حضرت ابو طالب کی موافقت میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تحقیق اور حقائق کا ایک اور پلیٹ فارم آپ کے لیے لائے ہیں، پروگرام علم اور علم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک نجی ٹی وی چینل پہ سوال ہونے کی وجہ سے یہ حضرت ابو طالب والا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میڈیا پہ چھایا ہوا ہے، اسی والے سے ہم حاضر ہوئے علامہ صاحب کے پاس۔ ویسے تو ایمان ابو طالب پہ بات کرنا جو ہے وہ ان کی توہین ہے، لیکن اس وقت کی ضرورت ہے، اس وجہ سے ہم ایمان ابو طالب پہ آج بات کریں گے۔ ویسے تو ہم پورا سال شان ابو طالب پہ بات کرتے ہیں، لیکن موجودہ جو ٹنور گزر رہا ہے اس کی جو ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ عمر تاج زئی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آج کل جو سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ ابو طالب جنہوں نے علی اور نبی پال کے امت کو دیے، نبوت بھی دی، ولایت بھی دی، تو ان کے عدم ایمان پہ جو لوگ زبان دراز کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ اہل سنت مکتب فکر جو آپ بریلوی حضرات ہیں، آپ کے ہاں اس حوالے سے کیا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک عظیم پلیٹ فارم جو مہیا کیا ہے کہ جس سے ہم سینکڑوں لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ سینکڑوں علماء کے پیغامات جا بھی رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کے اندر مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے، آمین، اور حق کو عوام کے سامنے رکھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں اس مضمون پہ آگے تفصیلاً بات کرنے سے پہلے تمہیداً چھوٹی سی ایک بات کر دوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان یا آپ کے ایمان کے جو مسائل ہیں یہ امت کے اندر مختلف ہی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہر دو اطراف کے پاس دلائل ہیں، بعض لوگ ان کے عدم ایمان کی طرف جاتے ہیں، اور جو اصح اور راجح قول پر عمل کرتے ہوئے اکثریت یا بعض لوگ ان کے ایمان کی طرف ایمان کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جس دور میں ہم جا رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور بالخصوص اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہر روز ہم ایک نیا شوشہ ہوتا ہے یا کوئی نئی بات ہوتی ہے، ہر روز ہم تنقیص دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو کسی نہ کسی تنقیص کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا اپنے علم کی بنا پر وہ اہل بیت اطہار کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرتے ہیں جس سے ان کی شان اور عظمت کے اندر کمی کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے۔ بے شک دور اول سے لے کر آج تک یہ کوشش جاری رہی ہے، لوگ آتے رہے، تنقیص کرتے رہے، جیسا کہ اظہر میں نشمس ہے کہ مولا علی کو ممبروں پہ سریعام گالیاں دی جاتی رہی۔ بے شک۔ پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جو کہ تصویر رسول ہے، اللہ، ان کو زہر دے دیا گیا، اور پھر حضرت امام علی مقام کا واقعہ تو اس امت کے اندر روز روشن کی طرح آیا ہے۔ بے شک۔ آج تک وہ عناصر اپنی کوشش میں لگے ہیں، اور دوسری طرف یہ پاک طیب مطہر گھرانہ
کہ جس کی عظمتوں کا چرچا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید میں بھی ہے، پاک نبی کے فرامین میں بھی ہے، اور 1400 سال سے جس طرح وہ لوگ ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش ناکام کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے حبدار ان کے ذکر اور ان کی شان اور عظمت کے ڈھنکے ہر دو عالم میں بجا رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کے ایمان پر دلائل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور میں بات کر دوں کہ جو لوگ امت میں عدم ایمان کی طرف گئے بھی ہیں، انہوں نے اس بات کا ساتھ لحاظ رکھا ہے کہ اس بات پہ نہ زور دیا جائے اور نہ اس بات کو لوگوں کے سامنے اور ممبروں اور جلسوں میں بیان کیا جائے۔ یہ جو روش چل پڑی ہے کہ ان کے عدم ایمان پر اور کفر ابو طالب پر کانفرنسیں کرنا اور سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں چڑھانا، ان کی تنقید کرنا اور یہ کہنا کہ ابو طالب بھی مثل ابو لہب و ابو جہل و ابلیس ہے، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ ایک ایکسٹریم لیول ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس لیول سے بچنا چاہیے۔ میرے سامنے یہ ضیاء القرآن ہے اور اس کے اندر حضور ضیاء الامت پیر کا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ احسان فراموشی کی اس سے بڑی اور انتہا کیا ہوگی کہ جو بندہ ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن کے صرف نبی کو نہیں نبوت کو بھی پالتا اور سنبھالتا رہا ہے، ہم ممبروں پر اس بات پہ زور دیں کہ وہ کافر تھا۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ جو بھی بندہ کلمہ پڑھتا ہے جی مسلمان ہونے کے لیے تو کیا شہادت دیتا ہے؟ وہ دو شہادتیں بتا دیں۔ جی، کلمہ پڑھنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے دو شہادتیں ہیں جسے ہم شہادتین کہتے ہیں۔ جی، اگر اس کو میں جامع اور مختصر الفاظ میں بیان کروں تو وہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی ماننا، یہی اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی وہ شہادتان ہے کہ جب پڑھ کے بندہ کفر کی ساری حدیں کراس کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے جنتی ہونے پر اور اس کے لیے بشارتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہیں۔ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ قیامت والے دن جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ایک تو پہلے شہادت دینا، اس کے بعد پھر جذبہ یہ ہو کہ نبی پہ اپنا تن من وار دینا، بے شک یہ دونوں چیزیں جناب حضرت ابو طالب سے ثابت ہیں۔ میں لا بھی اس میں شک فی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک حوالہ جی پیش بالکل، کرنا ضرور چاہوں گا۔ ضرور۔ دیوان ابو طالب بے یہ شک۔ وہ ہے جس میں نبی حضرت ابو طالب نے نبی پاک کے بارے میں ان کی شان میں شعر لکھے، لبنان میں 1994 میں یہ چھپی تھی۔ تو اس میں حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، ہمیں علم ہے، آپ رسول ہیں، ہمیں علم ہے، اور آپ پہ نازل ہوئی اللہ رب العزت کی کتاب۔ جی اب یہ شہادتین ہوگی کہ نہیں؟ جی جب ہو کیا ہمارے جب ایمان ہم لاتے ہیں تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، منہ سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا۔ یہاں کیا ابو طالب نے اپنی شاعری میں بتایا نہیں ہے؟ اور اس بندے کو کیا ضرورت ہے کہ اپنا ایمان ثابت کرے جس کے گھر میں ایمان ہو، جس کے گھر میں اسلام ہو؟ ابھی میں آپ کو بولوں گی آپ اپنا ایمان ثابت کریں، بے شک ایسے آپ بولیں گے میں ہوں ہی اس مسلمانوں کے گھر میں۔ بالکل۔ تو ابو طالب کا الاعلان کلمہ پڑھنا یا ان چیزوں کی طرف جانا اور اس کے بعد اپنا اولاد وار دینا، اسی دیوان میں، دیوان ابو طالب میں آگے جا کے حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے اپنے دو بیٹوں پہ، حضرت علی پہ اور جعفر پہ، اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ جب کبھی اس میرے بھتیجے پہ مشکل وقت آئے تو اس کی نصرت کرنا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حضرت جناب ابو طالب کا ذکر کیا، خیر کے ساتھ کیا، بھلائی کے ساتھ کیا، اور جب بھی حضور کے لیے کوئی خوشی کا موقع آیا، حضور کے لیے کوئی اچھا مقام آیا، حضور کا کوئی معجزہ ظاہر ہوا، تو حضور نے جناب ابو طالب کو خوشی کے ساتھ یاد کیا اور حضور نے جناب ابو طالب کا ذکر کیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عقیل جو حضرت ابو طالب کے دوسرے بیٹے ہیں، وہ آتے تو ان کو فرماتے کہ اے عقیل بن ابی طالب، مجھے تم سے دو وجہ سے محبت ہے، ایک یہ کہ تم میرے قرابت داروں میں سے ہو، میرے رشتہ داروں میں سے ہے، اور دوسری اس وجہ سے مجھے تم سے محبت ہے کہ تم میرے چچا ابو طالب کو بہت عزیز اور بہت محبوب تھے، میں اپنے چچا کے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کی شادی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ وہ شخصیت
اور عورت ہیں کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کے بعد اپنی ماں کا درجہ اور ماں کا الفاظ کے ساتھ ذکر بے کیا. شک بے شک. جب ان کا وصال با کمال ہوا، حضور ان کی تربت مبارک پر تشریف لے گئے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربت مبارک کے اندر لیٹے اور اپنا کرتا آپ کو عطا فرمایا. یہ زوجہ ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. تو یہ سارا حضرت ابو طالب کا وہ کنبہ قبیلہ تھا جو مشرف با اسلام تھا، بلکہ حضور کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے نہ صرف آپ کی اولاد بلکہ خود حضرت ابو طالب بھی پیش تھے. جیسا آپ نے دیوان ابو طالب کا حوالہ دیا اور ذکر کیا ہے، تو میں ایک تھوڑی سی اور بات کرتا ہوں. ایک بار مکہ المکرمہ میں حضور کے بچپنے میں کے دور میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑ گیا، ہر طرف خشک سالی پھیل گئی، جانور مرنے لگ گئے، تو لوگوں نے حرم میں آ کر حضرت ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ آپ آئیں اور ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں. یہ بتوں کو ماننے والے، لات منات عزا کو ماننے والے ابو طالب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کر ہمارے لیے دعا کریں. اب جو ایمان کی آپ نے بات کی ہے وہ اس میں آنے والی ہے اور غور طلب بات ہے. جب حضرت ابو طالب دعا کے لیے آئے نا تو اکیلے نہیں آئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت آقا انعامدار مدنی تاجدار کو انگلی سے پکڑ لیا. ایک میں آیا کہ آپ کپڑے میں لپٹے تھے، آپ کو ساتھ اٹھا لیا، لا کر کعبۃ اللہ کی پشت کے ساتھ لگایا اور لگا کر کہا اے مصطفیٰ، میں آپ کے وسیلے اور توسل سے آپ کے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ پانی اور بارش عطا فرمائے. یہ نہیں کہا کہ میں لات عزا منا، یہ جو 360 بت کعبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا، یہ اسی دور کی بات ہے. آپ نے بتوں کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ محمد کے رب کی طرف رجوع کیا. وہاں پہ میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، وہ بتوں کی طرف رجوع کر نہیں سکتے. اور میں اپنے سننے والے دیکھنے والوں کو، جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی، کیونکہ اس وقت تمام قبائل کے، قریش کے بھی جتنے قبائل تھے تمام کے وہاں پہ بت پائے جاتے تھے. علامہ صاحب اس بات کی تائید کریں گے. کوئی بھی حضرت ابو طالب کے گرانے کا بت ثابت کر دے، جو جرمانہ مجھے کہیں گے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی ان کا بت ثابت وہاں نہیں کر سکتا. جی یہ صرف جو آپ نے بات کی ہے نا، آپ کے جذبات کو اللہ پاک سلامت رکھے، یہ صرف بتوں کی حد تک نہیں ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ اس مکی دور میں جائیں، آپ حضرت عبد المطلب کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی میں جناب ابو طالب کے دور کو پڑھیں. حضرت ابو طالب نے دور جاہلیت میں بھی اپنے اوپر وہ سارے کام حرام کر رکھے تھے کہ جو بعد میں آپ کے ان عمل کے مطابق اسلام میں حرام ہوئے. مثال کے طور پر شراب حرام ہوئی، اس کی حرمت نازل ہوئی. تو حضرت ابو طالب نے اپنی زندگی میں اس دور جاہلیت میں، جب ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی لوگوں کو اسلام سے آشنائی تو درکنار، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے اندر یہ جو جوان ہو رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے. اس وقت بھی حضرت ابو طالب نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر رکھا تھا. اور آپ نے کبھی ساری زندگی میں، کبھی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہر خاندان کے قبیلے کے بت جس طرح کعبۃ اللہ میں موجود تھے، آپ نے کبھی بھی کسی کے بھی بت کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ آپ حضرت عبد المطلب کے دور میں، اور خود حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب یہ لوگ ملت ابراہیمیہ پر تھے اور موحد لوگ تھے. یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے. حضرت عبد المطلب پہلے کعبۃ اللہ کے سارے انتظامات وغیرہ سنبھالتے تھے اور پھر حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیے. اور پھر حضرت ابو طالب کو حضور نے خود اختیاری طور پر اپنایا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، جو نبی ہوتا ہے نا وہ عیبوں سے پاک ہوتا ہے، اور نبی کا جو نکاح خواہ ہے وہ کافر ہو، یہ نبی کے لیے بہت بڑا عیب ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بے شک ایسی بات ہے. کس منہ سے آپ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ کل کو کوئی کافر جو آپ جس کو مسلمان کرنے جائیں، تبلیغ کے لیے جائیں، تو وہاں پہ وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کے تو نبی کا ناتخوان ہی جو ہے آپ اس کو کافر قرار دیتے ہیں. اور تبلیغ کی بات یاد آئی، بہت تبلیغ کرنے کے لیے لوگ اپنے جو ہے نا باہر ادھر ادھر کے وزٹ کرتے ہیں. تبلیغ شروع کدھر سے ہوئی ہے؟ جب پہلے 3 دن حضرت ابو طالب اپنے گھر میں بلا کے لنگر بھی کھلاتے رہے اور تبلیغ بھی کرواتے رہے، نبی پاک کا اعلان بھی سنواتے رہے، وہ بھی تھوڑا سا بتا دیجئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد وہی فرمائی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اسلام کا پیغام پہنچائیں اور انہیں اللہ کی طرف بلائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے تو لوگوں کو بلایا، وہاں پر جمع کیا. اور یہ واقعہ مشہور ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں تفصیلی واقعہ کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے لگا ہے، تو سب نے کہا کہ ہم مان لیں کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. تو وہیں پر اللہ کے نبی نے آپ کو توحید کا پیغام سنایا، تو انہی لوگوں نے جو آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بلایا. آپ کی عمر 8 سال کی تھی یا 10 سال کی تھی. آپ کو بلایا اور کہا کہ اے علی، آپ اپنے گھر کے اندر انتظام کریں، کھانا پکائیں اور پھر ان سارے رشتہ داروں کو وہاں پر جمع کریں. اب میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بچہ 8 سال کا 10 سال کا ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں کیا وہ جو بچہ 8-10 سال کا ہوتا ہے اس کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے یا وہ اپنے والد کے گھر میں ہی ہوتا ہے؟ والد کے گھر میں ہوتا ہے. تو یقیناً وہ بچہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت ابو طالب کے گھر میں تھے، اور جس گھر میں انہوں نے دعوت کا یا لوگوں کو بلانے کا، دعوت توحید کا جلسہ قائم کیا یا مجلس قائم کی، وہ گھر جناب حضرت ابو طالب کا تھا. اور 8-10 سال کا بچہ خود اپنی جیب سے یا اپنے اخراجات اس کے پاس ہوتے ہی نہیں، وہ تو والد کی ساری اس پہ ہوتا ہے، تو خود سارا حضرت ابو طالب نے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابو طالب نے وہاں پر کھانے کا اہتمام کیا اور بکروں کی رانوں کو جو ہے وہ پیش کیا مہمانوں کے لیے. یہ سارا انتظام کس کے لیے تھا؟ توحید خدا کے لیے تھا اور تبلیغ توحید خدا کے لیے تھا کہ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے اور لوگوں کو پیغام سنانا ہے. اور جو تیسرے دن لوگ اٹھ کے جا رہے تھے وہ بھی بتائیں کہ جب پھر حضور نبی کریم صلی اللہ حضرت علیہ ابو وسلم طالب نے تلوار نکالی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے لوگوں سے پیغام توحید بیان کیا، لوگ اٹھ کر چلے گئے. دوسرے دن پھر آپ نے مولا علی سے کہا، پھر دوسرے دن پھر اہتمام حضرت ابو طالب کے گھر ہو رہا ہے. پھر تیسرے دن پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، لوگوں کو دعوت توحید و پیغام دیا، تو انہوں نے جھٹلا دیا، وہ اٹھ کر جانے لگے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے، تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ تو میری بات مان رہے ہیں، سن نہیں رہے. تو حضرت جناب ابو طالب نے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر جو بات حضرت ابو طالب نے کہی، میں وہ بالکل وہی الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں. اسے شیخ محقق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں نقل کیا ہے، اور شیخ محقق محدث دہلوی کا پاک و ہند کے اندر جو بھی بندہ حضور کی حدیث کی سند لے گا نا، اس میں سمجھ لیں کہ سب سے اہم اور جو سب سے نمایاں نام ہے وہ شیخ محقق محدث دہلوی کا. یہ تمام مکاتب فکر میں دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حدیث ہو، جو بھی حدیث کی سند کو لے کر پاک و ہند صغیر سے لے کر جائے گا نا، وہ شیخ محقق محدث دہلوی سے لے کر جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعوت دی، تیسرے دن جانے لگے تو حضرت ابو طالب فرماتے، اے محمد، یہ قریش ہرگز آپ کے مقابل آ کر ایذا نہ پہنچا سکیں گے. آپ اپنے دین کی خوب تبلیغ کو دعوت دیجئے اور کچھ تنگی و خوف نہ کھائیں. آپ کی آنکھیں خشک اور ٹھنڈی رہیں. اور آپ نے مجھے دعوت دی اور یہ کہا کہ آپ میرے ناصح اور خیرخواہ ہیں، یقیناً آپ سچ فرماتے ہیں، بلا شبہ امین ہیں، اور آپ کے ایسے دین کو ظاہر فرمایا جو یقیناً مخلوق کے سارے دینوں سے بہتر اور افضل ہے. اور ایمان کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جو الفاظ جناب ابو طالب کے علامہ صاحب نے بیان کیے ہیں کہ آپ خوف نہ کھائیں، آپ خوف نہ کھائیں، آپ حق بیان کریں، سیم یہ الفاظ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟ بے شک. جب حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ بیان کر دیں جو ہم نے آپ تک پہنچایا، آپ مت ڈریں، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. بے شک. لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اچھا، یہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران ہے، جی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابو طالب کا جو نام ہے عمران، اس حوالے سے اہل سنت کیا موقف رکھتے ہیں؟ آپ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. بعض نے کہا کہ آپ کا نام عبد مناف ہے اور بعض نے کہا کہ عمران ہے. ٹھیک ہے. جو سورہ آل عمران ہے اس کے اندر جو واقعات اور معاملات ذکر کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ جناب زکریا اور حضرت جناب عیسیٰ اور آپ کی والدہ حضرت مریم کے حوالہ سے جو ہے وہ آپ نے ذکر کیے ہیں، اور لوگوں کو حضرت جناب عیسیٰ کی نبوت کا اعلان اور مریم علیہ السلام کا سارا معاملہ کس طرح ہے، کس طرح ہوئے، یہ سارے واقعات ہیں. ٹھیک ہے. تو عبد مناف حضرت ابو طالب کا نام زیادہ مشہور اور اظہر ہے اہل سنت کے ہاں، اور عمران بھی آپ کا نام بعض لوگوں کے نزدیک ہے. بہرحال اس بارے میں مفسرین میں سے اہل سنت کے ہاں کوئی راجح قول ایسا نہیں ہے کہ یہ صورت حضرت عمران کی. اچھا، یہ جو احادیث بہرحال یہ ہے
کہ جو معاملات آپ نے اپنی زندگی میں اسلام کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور آپ کی فرما برداری میں جن کا اس بات کیا یا جن کو رائج کرنے کی کوشش کی، بعد میں ایسے 70 سے زائد امور ہیں کہ حضرت ابو طالب کی موافقت میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ بے شک